اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین میرا بولو بولو حسینیو بولو سبحان اللہ مجمع بہت بڑا ہے کیونکہ بہت بڑی شخصیت کا ذکر ہونے جا رہا ہے اور ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے لیکن ایک مشورہ دوں گا جلسے والوں تم حسینی ہو جشن مت لکھوایا کرو جشن شہید اعظم یہ خارجیوں کا طریقہ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کچھ علماء طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمیں خوشی کی بات کرنی ہے کہ غم کی بات کرنی ہے طے نہیں کر پا رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کے کرسی پر بیٹھ کے کہتے ہیں تمہارے گھر میں اگر کوئی مر جائے کیا ڈھول بجاؤ گے یہ تو غم کی بات ہے غم کے دن امام حسین شہید ہو گئے ہیں ڈھول بجاتے ہو غم منانا چاہیے غم منانا چاہیے غم منانا چاہیے یہی مولوی صاحب 10 دن پہلے کہہ رہے تھے نیا سال مبارک ہو ہمیں پہلے طے تو کر لو کہ خوشی منانی ہے مبارکباد دینی ہے یا ڈھول لکوانی ہے غم منانا ہے طے کر لو نا غم یا خوشی رونا ہے کہ ہنسنا ہے مولوی سے مت پوچھو مولا سے پوچھو زور سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو نہ کہے اس کی بیوی اس سے ناراض ہو جائے ذرا زور سے کہو سبحان اللہ اور جھوم کر کہو سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین غم منانا ہے کہ خوشی منانا کیا کرنا ہے وہی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہی مولانا صاحب راستے سے گزر رہے تھے تعزیہ دکھا نظر پھیر لی گھر پہنچے تو سوچا چلو فیس بک دیکھتے فیس بک کھولا تو تعزیہ دکھ گیا ہٹا دیا پھر انسٹاگرام کھولا تو وہاں بھی تعزیہ چلو انسٹاگرام چھوڑا پھر ٹویٹر کا بھی اکاؤنٹ ہوتا ہے نا مولانا صاحب کا ٹویٹر کا بھی اکاؤنٹ تھا ٹویٹر کھولا تو وہاں بھی تعزیہ 3 بار نکاح ٹوٹا 3 سے 4 بار نکاح ٹوٹ گیا لیکن شرم میں کسی سے کہا نہیں کس سے پڑھوائے کون جھنجھٹ میں پڑے چلو دکھ گیا تو دکھ گیا ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا سال بھر کے بعد اولاد ہوئی ابھی تم لوگ سمجھدار نہیں تعزیہ دیکھ لیا نا گلی میں بھی دیکھا فیس بک پر بھی دیکھا انسٹاگرام پر بھی دیکھا ہمیں جب ہم حسینیوں کا نکاح تمہارے کہنے کے مطابق ٹوٹ جاتا ہے تو مولوی صاحب آپ کا نہیں ٹوٹتا آپ کا بھی ٹوٹا ہوگا جب ٹوٹ گیا تو آپ کا آپ کی وجہ سے کوئی تعلق نہیں پھر جو سال بھر کے بعد ہوا وہ سمجھدار نہیں ہوا ذرا زور سے کہو سبحان اللہ سمجھ گئے ہو نا چلو پھر اسی برادری کے مولانا صاحب ہے کہنے لگے بنانا تو جائز ہے بنا سکتے
अच्छा तो आपके नजदीक टूटता नहीं निकाह? ये वाले बढ़िया बढ़िया। हाँ पानी भर गया इनके नजदीक नहीं टूटता। अच्छा ठीक है, लेकिन घुमाना मत। फिर उसी बिरादरी के तीसरे मौलाना है, कहा जी बना तो लो, निकाह भी नहीं टूटेगा, घुमा भी लो, नो प्रॉब्लम, मगर हूबहू होना चाहिए। सेम टू सेम होना चाहिए। उसी बिरादरी का एक मौलाना कह रहा निकाह टूट जाएगा, दूसरा मौलाना कह रहा टूटेगा नहीं बना लो, तीसरा मौलाना कह रहा बनाओ तो घुमाओ नहीं, चौथा मौलाना आके कह रहा घुमा भी लो, लेकिन ढोल नहीं बजा। फिर पांचवें मौलाना आ गए, कत्था नहीं बजा। सब करो जो समझ में आया करो, सब नहीं मतलब। मौलाना साहब पहले अपनी बिरादरी के सारे मौलवियों को एक जबान तो कर लो साहब। कोई कह रहा बनाना नहीं जायज है, कोई कह रहा निकाह टूट जाता है, कोई कह रहा बना लो, कोई कह रहा घुमा लो, कोई कह रहा मत घुमाओ। अबे हम सुन्नी है यार, पागल थोड़ी है। हम सुन्नी है, पागल नहीं है। हम जानते हैं अगर कहीं कोई वारदात हो गई, 4 लोग वहाँ पर हैं, एक बंदा कह रहा है कि 100 रुपए चुराए, दूसरा कह रहा है 50 उसने चुराए थे, तीसरा कह रहा है नहीं 500 चुराए थे, चौथा कह रहा है नहीं 1 रुपया चुराया था, पांचवा कह रहा है उसने चोरी नहीं की, तो समझ में ये आया कि पांचों झूठे हैं। 5 के 5 झूठे हैं। अगर पांचों वहाँ पर थे तो एक जबान क्यों नहीं है? सच्चा वो होगा जब 5 के 5 आए और 5 के 5 आकर के कहें कि भाई इसने चोरी की, या 5 के 5 आकर कहें इसने चोरी नहीं की। जब एक जबान होकर कोई कहता है अब बात सच्ची होती है, और अलग अलग जबानों में लोग बात करते हैं, अलग अलग बात करते हैं, तो समझ में आ जाता है कोई ना कोई पर्दा है, कोई ना कोई झूठ है, कोई ना कोई दिल में ऐब है। अल्लाह का शुक्र है ऐ मदारियों, अल्लाह ने तुम्हें ऐसे वली से मुंसलिक किया है कि आज से 600 साल पहले भी अबू मोहम्मद रहूर दे रहे थे ताजिया बनाना भी जायज है, ताजिया घुमाना भी जायज है, ताजिए के सामने फातिहा पढ़ना भी जायज है, फातिहा इमाम चौक पर ताजिया रखना भी जायज है, और ताजिए के सामने हुसैन के खुदा से मांगना भी जायज है। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे, मैं भी सोचते होंगे, ताज़िए को लेकर इतना ज्यादा, अभी तो मैंने शेर भी नहीं पढ़ाया। देखिए यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, पहले से रिश्वत दे रहे हैं। सुनिएगा तवज्जो के साथ हम जुमले। हो सकता है कोई सोचता हो कि यार ताजिया बोलेगा इतनी शिद्दत क्यों करते हैं ये लोग, जब देखो ताजिया, हर जलसे में ताजिया, यहाँ भी ताजिया, वहाँ भी ताजिया, इधर भी ताजिया, उधर बस ताजिया का जिक्र करते हैं। हमें क्यों ना करें? ताजिया किसी गैरे नत्थे खैरे की निशानी नहीं है। ताजिया हमारे जद्दे करीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निशानी है। मौलवी ने चाहा कि ताजिया बंद हो जाए, मौला ने चाहा ताजिया उठता रहे। आप देख रहे हो ना, जलसे होते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले से इज्तिमा की तैयारी होती है, पोस्टर छपते हैं, उलमा को दावत दी जाती है, घर घर जाकर पर्चे छाप कर लोग कहते हैं चलो 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 चलो, फला जगह जलसा है, फला मैदान में इज्तिमा है, फला मैदान में फला आलिम आ रहे हैं, फला मुकर्रिर आ रहे हैं। 6, 7, 8 महीनों की मेहनत के बाद तब जाकर 4-5 हजार आदमी या 2-3 हजार आदमी इकट्ठा हो पाता है। और साल भर पहले से अगर कुछ लोग मेहनत करने लगे तो कुछ सालों के बाद कुछ लोग इकट्ठा हो जाया करते हैं, 10-20 हजार
لوگ، لیکن سبحان اللہ جیسے ہی محرم کا چاند افق پر طلوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں، کسی کو کوئی بلاوا نہیں، کسی کو کوئی دعوت نہیں، کسی کو کوئی کہنے والا نہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جیسے ہی چاند محرم کا افق پر طلوع ہوتا ہے تو اللہ خود اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، اے بندے تیری جماعت کو حسین کے نام کی سبیل لگانا ہے، اے بندے تیری جماعت کو امام پاک علیہ السلام کے نام کا پانی بانٹنا ہے، کھانا بانٹنا ہے، اللہ خود ڈال دیتا ہے بندوں کے دل میں، اے میرے بندوں تم کو حلیم بنانا ہے، لوگوں کو کھلانا ہے، اے بندوں تمہیں امام کے نام کا کھانا لوگوں کو کھلانا ہے، اللہ خود بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اے بندوں تمہیں اب حسین کے نام کا تعزیہ بنانا ہے، اللہ ڈالتا ہے دل میں بغیر کسی پرچار کے، لاکھوں لوگ امام کے نام پر اکٹھا ہو ملا نے چاہا تعزیہ داری بن ہو، مولا نے چاہا بلند ہو، تو ملا کی چلے گی کہ مولا کی چلے گی؟ بولو نا سبحان اللہ، اور تو کہ سبحان اللہ۔ اور ابھی ایک لیٹسٹ نیولی بالکل نئی بات آئی ہے، اکذب الکاذبین اجہل الجاہلین رئیس المنافقین، بے دال کے بودم، آپ کی نہیں سمجھ میں آ گیا؟ مفتی صاحب یہ سب اس میں تفضیل کے سیرے لگا دوں، افضل الضالین احمق العالمین۔ ایک مولانا صاحب انہوں نے کہا کربلا کا واقعہ جھوٹا ہے، کربلا کا واقعہ جھوٹا ہے، 90% کہانی معاذ اللہ فلمی ہے، سما معاذ اللہ بغض کا اظہار کھلے عام سٹیج پر کیا، اور سنی عوام آئے ہائے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ بس ملا جی کے جو بھی کہتے ہیں مولانا صاحب نے کہا میرے مولانا نے کہہ دیا بس سچ ہے، وہ نیل کو ہم کہتے سچ، رات کو دن کہتے سچ، وہ بکرے کو بکری کہتے سچ، وہ بھینس کو بھینسا کہتے سچ، اندھے ہو گئی ہے یہ، اندھی ہو گئی سنی سب سچ مان لیتی ہے۔ کربلا کا واقعہ جھوٹا ہو سکتا ہے کیا؟ بولو بھائی زور سے بولو، کربلا کا واقعہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ کربلا کا واقعہ اگر آپ کے پاس نظر ہے، آپ کے پاس دل ہے، آپ محبت رکھتے ہو اللہ کے نبی اور ان کی اولاد سے، اگر قرآن پڑھ سکتے ہو تو قرآن میں جہاں جہاں شہادت نظر آئے گی وہاں وہاں کربلا نظر آئے گی۔ حدیث نہیں، تاریخ نہیں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں اور ثابت کر کے جاؤں گا، پھر انشاءاللہ نعت اور منقبت سنتے رہیے گا۔ ایسے ظالموں اور ایسے دشمنان اہل بیت سے سنیوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سنیے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ توجہ ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ لوگ بولتے رہو گے تو مجھے ہمت ملتی رہے گی، ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور جھوم کر کہتے ہیں یا حسین، جو بھائی کھڑے ہیں محبت سے کہتے ہیں یا حسین۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ صبر کہاں ہے؟ اللہ اکبر، 6 مہینہ کا علی اصغر شہید ہو گیا، حسین صبر کر رہے ہیں، 18 سال کا علی اکبر شہید ہو گیا، حسین صبر کر رہے ہیں، بھائی حسن کی نشانی قاسم کا جسم گھوڑوں تلے رون دیا گیا، حسین صبر کر رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، ان کے دوست جناب حضرت حبیب ابن مظاہر کو
شہید کر دیا گیا، حسین صبر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن علی کو شہید کر دیا گیا، حسین صبر کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن علی کو شہید کر دیا گیا، حسین صبر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن علی کو شہید کر دیا گیا، حسین صبر کر رہے ہیں۔ اور محمد کو شہید کر دیا گیا، حسین صبر کر رہے ہیں۔ امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، حسین صبر کر رہے ہیں۔ ابراہیم و احمد کو شہید کر دیا گیا، حسین صبر کر رہے ہیں۔ اب شہادت ہو گئی ہے، اللہ اللہ، شہادت کے بعد حسین کی روح صبر کر رہی ہے۔ حضرت زینب کی چادر کو کھینچا گیا، حسین کی روح صبر کر رہی ہے۔ حضرت سکینہ کے گالوں پر تماچے مارے گئے، حسین کی روح صبر کر رہی ہے۔ حضرت عامر بیمار کے پیروں میں زنجیریں جکڑی گئی، امام حسین صبر کر رہے ہیں۔ حضرت عامر بیمار کی زنجیروں سمیت انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، حسین کی روح صبر کر رہی ہے۔ صبر کرتے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ذرا یہ بھی غور کرو، صبر تو ہے کربلا میں، اللہ اللہ، امام پاک کی جب گردن کاٹی گئی تو کس حال میں کاٹی گئی؟ مولوی کو نماز نہیں دکھتی، لیکن ہم تو مولائی ہیں۔ سجدے میں سب کو کٹا لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ صبر کس کے ساتھ بولو بھائی، زور سے بولنا پڑے گا۔ صبر کس کے ساتھ؟ اور زور سے بولو، کس کے ساتھ؟ ادھر والوں، صبر کس کے ساتھ؟ حسین کے ساتھ۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ نماز کس کے ساتھ؟ حسین کے ساتھ۔ اب آگے کیا ہے سنو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حسین کے ساتھ صبر ہے میرا، حسین کے ساتھ صبر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، حسین صابر ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بالکل توجہ سے سنیے گا، بالکل علمی گفتگو کروں گا، بالکل علمی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں، کچھ آتا نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم سے محبت کرتا ہوں اور انہی کا صدقہ کھاتا ہوں۔ جو انا مدینۃ العلم و علی بابھا کے مسئلہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والوں، صبر سے اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شہید شعور نہیں ہے، زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید کی مرکہ نہیں، عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین کھلے ہیں دنیا میں روشنی۔ سن رہے ہو نا؟ کون کون سن رہا کہتے سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، سنو سنو سنو، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کربلا قرآن میں ڈھونڈو، کسی خارجی کی زبان میں مت ڈھونڈو، کربلا قرآن میں ڈھونڈو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان قریب ہم ضرور آزمائیں گے انہیں، اللہ انہیں آزمائیں گے کیسے؟ خوف سے، جو بھوک سے، خوف والجوع ونقص من الاموال، مالوں کے نقصان سے، ونقص من الاموال والانفس، جانوں کے نقصان سے، والثمرات، پھلوں کے
کے نقصان سے اللہ اللہ کربلا میں خوف بھی ہے 22,000 کا لشکر ٹوٹا مر رہا ہے کربلا میں خوف ہے شمر ہے خولی ہے یزید کے پیروکار ہے کربلا میں خوف ہے کربلا میں خوف ہے کہیں علی اصغر کی گردن نہ چھید دی جائے کربلا میں خوف ہے کہیں 11 سال کا علی اکبر شہید نہ کر دیا جائے کربلا میں خوف ہے کہیں سیدہ زینب کی ردائیں نہ چھینی جائیں کربلا میں خوف ہے کہیں سیدہ زینب کی سیدہ سکینہ کے تماچے نہ مارے جائیں خوف ہے ہراس ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور بھوک سے آزمائیں گے جیسے ہی کربلا یہ قافلہ پہنچا ہے تو ایک دن 3 دن پہلے سے پانی بند کر دیا گیا کھانا بند کر دیا گیا نہر تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی پرندوں سے کہا جا رہا ہے پرندے پی رہے ہیں چرند پی رہے ہیں جانور پی رہے ہیں لیکن اہل بیت کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے حسین پیاسے گھر والے پیاسے علی اکبر پیاسے علی اصغر پیاسے قاسم پیاسے عون پیاسے محمد پیاسے ابو بکر بن علی پیاسے عثمان بن علی پیاسے عبداللہ بن حسن پیاسے تمام 72 شہداء کربلا پیاسے ہیں من الخوف والجوع ونقص من الاموال اور مالوں کے نقصان سے بھی آزمائیں گے اللہ اللہ والانفس اور جانوں کے نقصان سے بھی آزمائیں گے نقصان جانوں کا بھی کربلا میں ہوا 72 سر ہیں آئیو بولو 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 سبحان اللہ 72 سر ہیں جو نیزے پر ہیں ان میں سب سے آگے امام کا سر امام حسین کا سر وارث آیات کوثر کا سر سوارِ گوشے پیغمبر کا سر جگر گوشے بطول کا سر سکون قلب رسول کا سر شہنشاہ کونین کا سر سیدنا امام حسین کا سر اللہ اللہ زینب نے جب سر کو اونچا دیکھا شمر کو نیچا دیکھا زینب نے کہا انشاءاللہ ہمارے 5 لوگ کھڑے ہو کر لگائیں گے اس شیر کے بعد زینب نے دیکھا حسین کا سر بلند نیزے پر پکڑا ہوا ہے شمر زینب نے دیکھا کہا مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا مقصد شاہ انشاءاللہ 5 لوگ کھڑے ہو کر نعرہ لگائیں گے مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا اور دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے بولی زینب دیکھ کے نیزے پہ سر شمر سے بولی زینب میرا بھائی تجھے اونچا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ 5 لوگ آرام سے چاہیے ہے مجھے ایک ہو گئے نعرہ حیدر حق حسین ادھر سے کوئی حسین سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پکڑ کے دیکھ پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ اللہ مٹا سکے گا تجھے ایک بار میرے نبی کا دامن پکڑ کے دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کربلا میں خوف تھا کہ نہیں تھا بولو بھائی من الخوف والجوع 3 دن کی پیاس تھی کہ نہیں پیاس تھی 3 دن کے نہیں پیاسے گلے پر چھری چل رہی تھی کہ نہیں پیاسے معصوم 6 مہینے کی علی اصغر کی گردن پر تیر پیوستہ کیا گیا کہ نہیں من الخوف والجوع کچھ لوگ کہیں گے کہہ رہے یہ تو بدر والوں کے لیے ہے یہ تو احد والوں کے لیے ہے یہ تو خندق والوں کے لیے ہے میں انکار نہیں کر رہا پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں میں طالب علم ہوں انکار نہیں کر رہا لیکن ذرا یہ بھی تو سوچو جتنی جنگیں ہوئی ہیں مدینے میں جتنے غزوے ہوئے مدینے کے گرد و نواح میں ہوئے
خوف نہیں تھا؟ ہاں تمہاری بستی میں کوئی باہر والا حملہ کرے تو ڈرو گے کیا؟ آؤ آنے تو سالے ہے نا، تمہارا گھر ہے، تمہاری گلیاں ہیں، تم جانتے ہو کہ کہاں سے گھسنا ہے، کہاں سے ہے کہ نہیں؟ جس کی بستی ہوتی ہے، اگر دوسری بستی، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا گاؤں گاؤں والے لڑ جاتے تھے، جدھر جاتے تھے لڑنے کے لیے وہی آدمی آگے رہا کرتا تھا۔ تو بستی میں گھس کر مدینے میں خوف نہیں تھا، بولو بولو بولو، خوف نہیں تھا، رنج نہیں تھا، سارا مدینہ ایک جگہ اکٹھا تھا، سارا مدینہ پاورفل تھا، طاقتور تھا، بھوک نہیں تھی۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لو، ساری جنگیں مدینہ کے گرد و نواح میں ہو رہی ہیں، خندق، احد، بدر، کہیں پر خوف نہیں، کہیں پر بھوک نہیں۔ جب حضور آواز دیتے تھے، سرکار صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، تمام صحابہ جو کچھ ہوتا تھا حضور کے قدموں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، اور جھوم کر کہو یا حسین، قدموں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ وہاں خوف نہیں، وہاں بھوک کا تو نام ہی نہیں، بھوکے پیاسے تو کربلا میں تھے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں کا بھی نقصان ہوا، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کا بھی نقصان ہوا، فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ مولانا نے کہا کربلا جھوٹ ہے، میں قرآن سے ثابت کر کے جاؤں گا کربلا سچ ہے۔ اب آگے کیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دیکھو کربلا میں یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ علی اکبر کے لاش کو جب اٹھایا، حسین نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب علی اکبر کی گردن پر تیر پڑا، شہید ہوئے، حسین نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہا کہ نہیں کہا؟ قاسم کے ٹکڑوں کو جب بینا، اپنے بھائی حسن کے نشانی قاسم، اس کے ٹکڑوں کو جب بینا حسین نے، تو کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب عباس کے بازو کٹے، اے بچوں ادھر سنو، جب عباس کے بازو کٹے، مولا حسین نے حضرت عباس کو اٹھا کر، لاشے کو اٹھا کر کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک بار نہیں کہا، دو بار نہیں کہا، تین بار نہیں کہا، چار بار نہیں کہا، پانچ بار نہیں کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، 10 بار نہیں کہا حسین نے، پورے 71 بار، پورے 71 بار حسین نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اُولَئِکَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ اب بات قرآن بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہے، یہ کربلا کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اہل بیت کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تک جتنی آیت بیان کی اس میں کوئی ڈاؤٹ کر سکتا ہے؟ میں کسی مفسر کی بات کے خلاف نہیں جا رہا، طالب علم ہوں، لیکن ذرا غور کیجیے گا، توجہ دیجیے گا، اس آیت کا ایک ایک لفظ کربلا بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک، آخر
آخر میں اللہ نے کیا فرمایا سنو جب تم درود بھیجتے ہو تو کس پر بھیجتے ہو کس پر بھیجتے ہو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جب یہ پڑھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد بے شک بے شک محمد پر درود زور سے کو سبحان اللہ اور ان کی آل پر درود اللہ 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 یعنی درود جس پر بھیجا جاتا ہے یا تو وہ نبی ہے یا نبی کی اولاد ہے اور قرآن نے کیا کہا وہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والے ہیں وہ جو نماز اور صبر کے ساتھ رہنے والے ہیں وہ جو مرنے کے بعد بھی شہید ہونے کے بعد بھی زندہ ہے جن کی زندگی میں شک نہیں کرنا چاہیے وہ کہ جو نماز سبحان اللہ سبحان اللہ بولا نا سبحان اللہ سبحان اللہ گھر والوں کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھا کر کہہ دو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پیچھے والوں ادھر والوں یا حسین چلو ایک آیت ہو گئی دوسری آیت سنو جس میں کربلا ہے صرف ایک آیت سے ثابت نہیں کروں گا دوسری آیت بھی سنیے توجہ سے سنیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیری اسماعیل علیہ السلام غائب ہو گئے دمبا ملا دمبا کٹ چکا تھا ابراہیم علیہ السلام رونے لگے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے یا اللہ ہم سے کوئی خطا ہو گئی یا میری قربانی قبول نہیں ہوئی اللہ 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 قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے غور سے سنیے گا ذرا محبت سے ایک بار اور کہہ دیجئے سبحان اللہ گھوم کر کہہ دیجئے سبحان اللہ ذرا اتنی زور سے درود پڑھیے کہ مدینے تک آواز جائے زور سے پڑھیے اللہم صلی وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا ایک بار اور زور سے پڑھنے اللہم صلی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے اسماعیل سے کہا کہ اے اسماعیل سنو سنو میں نے تمہاری قربانی کا بدلہ کیا کیا ہے سنو میں نے تمہاری قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی میں بڑی قربانی میں بدل دیا ہے اور وہ بڑی قربانی یہی بڑی قربانی ایک اسماعیل کے بدلے 72 اسماعیل اللہ 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 قرآن سے ثابت ہے اب کوئی ملا جی کہیں بھروسہ مت کرنا اور سنیو آج کل جو بھی اہل بیت کی بات کرتا ہے اسے شیعہ کہہ کر دوسرے نام دے کر لوگ کہتے ہیں ہٹاؤ ان کو مولوی کہتا ہے ہٹاؤ ان کو یاد رکھنا جو سیدوں کا دنیا میں بائیکاٹ کرتا نظر آئے گا چاہے ناظم ہو چاہے مولوی ہو چاہے پیر ہو قیامت کے دن امام حسین اس کا جنت میں بائیکاٹ کریں گے یہ ایک حقیقت ہے چلو اب ایک حدیث سن لو پھر بھی نعت پڑھوں گا انشاءاللہ سنا دوں اجازت ہے ہاں محبت سے کہہ دو سبحان اللہ اور زور سے کہہ دو یا حسین 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 آگے بڑھو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حدیث سنیے حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ ہے ہماری ماں ہے محمد کی ماں ہے ام سلمہ نے باقاعدہ طور پر حضور کو روتے ہوئے سنا ام سلمہ دوڑتی ہوئی گئی پوچھا یا رسول اللہ لماذا تبکی کیوں رو رہے ہو فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے انہوں نے بتایا آپ کا بیٹا کربلا کے تپتے ریت پر شہید کر دیا جائے گا
حضرت ابن عمر کی بھی حدیث ہے، ابو سعید خدری کی بھی حدیث ہے. ٹائم ہوتا میرے پاس تو پھر میں دلائل کے ڈھیر لگا دیتا. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو www.madareazam.com پر جائیے گا. میں شارٹ راستہ بتا کے نعت شروع کرتا ہوں. madareazam.com پر جائیے گا. اس میں ایک ہندی میں کتاب ہے انکشاف. انکشاف کو نکالیے، اس کو پڑھیے. اس میں باقاعدہ طور پر ساری حدیثیں موجود ہیں. صرف قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، تاریخ سے نہیں، الحمدللہ ہمارے دلوں سے کربلا ثابت ہے. اب نعت سنو گے؟ کون کون نعت نہیں سنے گا کہتے سبحان اللہ؟ کمیٹی والے نہیں سننا چاہتے ہیں؟ امام صاحب سنیں گے؟ آپ لوگ سنیں گے؟ محبت سے کہ سبحان اللہ.